آتا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیں گے اور کہیں گے ہاں تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب وہ کہے گا او کام تو خراب ہو گیا، میں تو پھنس گیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کو پسند نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر وہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی خیر ظاہر کرو، او تخفو، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ ورسولہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ بنا لے اس کے درمیان کا رستہ، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ اصلی کافر ہیں، واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتے جو برائی کے ساتھ ہو، یعنی اگر کسی نے کوئی انسان برا کام کرتا ہے یا کسی میں کوئی عیب ہے تو دوسرے انسانوں کو چاہیے کہ اس کا عیب اچھالتے نہ پھریں۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کو ہر بندے کے سامنے بیان کرتے نہ پھریں، جائز نہیں ہے ایسے کرنا۔ اور اگر وہ انسان وہ جو عیب ہے اس کے اندر وہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یعنی ایسا عیب ہے جس سے کسی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہ جو مظلوم انسان ہے وہ آواز اپنی بلند کر سکتا ہے، اس ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی اگر اس کے اکیلے کے اندر عیب ہے اور عیب سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ ہوتا رہے، پھر اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے سامنے اس کے عیبوں کا بیان کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسے عیب کسی کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اور جو کسی کا پردہ اٹھاتا ہے، پردہ دری کرتا ہے، یعنی اس کے عیب کھولتا پھرتا ہے ایک کے سامنے، کل قیامت کے دن اس کے عیب ہی کھولے جائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے انسان جائے گا تو اس وقت عیب چھپے رہے تو بہتر ہے، اگر عیب کھل گئے تو کام بڑا خراب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیں گے اور کہیں گے ہاں تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب وہ کہے گا او کام تو خراب ہو گیا، میں تو پھنس گیا، اب تو نہیں نکل سکتا یہاں سے۔ اللہ فرمائیں گے جب میں نے تجھے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپا کے رکھا، یہاں بھی تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور گناہ صرف معاف ہی نہیں کیے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ بھی تو گناہ باقی ہیں،
ایسے ایسے بھی ہیں جو تو بڑے بڑے گناہ جو شمار ہی نہیں کیے، وہ تو گننے میں آئے نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو کتنا لالچی ہے انسان ہے۔ مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے، نبی علیہ السلام بھی مسکرا پڑے کہ دیکھو کیسی حالت میں تھا، پہلے جان چھڑانا مشکل ہوئی تھی، اب رب العالمین نے جو نیکیاں دی ہیں اس کی جگہ پہ کہا ابھی تو اور بڑی ہیں، ابھی تو گناہ باقی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے جائے، جب اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو کام بن جائے گا۔ آگے فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، یعنی مظلوم کی بات کو، مظلوم کی دعا کو، مظلوم کی جو اونچی آواز کر رہا ہے اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیماً حالت بھی جانتے ہیں کون کیسا کیا ہے، کس حالت میں رہتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی خیر ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یعنی کوئی نیکی کا کام تم نے کر دیا یا کسی اور نے کوئی نیکی کا کام کیا اس کی خیر کو چھپاؤ نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، یا اس کو چھپا دو کہ چھوڑو کیا کرنا ہے بیان کر کے، او تعفو عن سوء، یا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، اس ظلم کو معاف کر دو، ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اللہ پوچھے گا چھوڑو جو بھی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ تعالیٰ عفوا درگزر کرنے والا ہے، قدیرا سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، لیکن ویسے معاف کرا تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ ورسولہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم تو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں، بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں بعض پیغمبروں کو نہیں مانتے، ایسے کہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کوئی رستہ نکال لیں، یعنی سب کے اوپر ایمان لانا نہ پڑے، کسی کو مانے کسی کو اپنی مرضی کے ساتھ، ایسے نہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا یہی اصلی کافر ہیں، یہی کیا ہیں؟ اصلی کافر ہیں، پکے کافر یہی ہیں جو رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ایک رسول کو مانا دوسرے کے جو مخالفت کرتے رہے، ایسے انسان کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر و رسول اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق بھی نہیں کرتے ہیں، مطلب ایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا، ایسے نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان رہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، جس کا پتہ ہے ٹھیک، نہیں پتہ تب بھی ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ کے رسول آئے سب کے اوپر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو ان کے اجر دیں گے، ان کو اس کا ثواب ملے گا، صلہ ملے گا کل قیامت کے دن، اور وہ صلہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی شکل میں رب العالمین وہاں پہ انعامات سے نوازیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر تھوڑی بہت غلطیاں ہو گئی، ایمان پکا ہے، سارے رسولوں کو مانتا ہے، سب کے اوپر ایمان ہے، لیکن ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اب غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، اللہ ان گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے، معاف کر دیتا ہے، رحیماً، رحم کرنے والا ہے، گناہوں کے بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت بھی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ